السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں آج کے دن کی جو میجر ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں شہباز گل کا جو ایک دفعہ پھر فزیکل ریمانڈ مانگا گیا تھا، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کی آج نہیں چلی۔ اسلام آباد پولیس بہت افسردہ ہے، بہت دکھی ہے، غم زدہ ہے کہ ان کو تو 7 روزہ کتنا 7 روزہ مزید فزیکل ریمانڈ چاہیے تھا شہباز گل کا۔ اور کس لیے چاہیے تھا؟ کہتے ہیں جی فون برآمد کرنا ہے، پھر کہتے ہیں جی وہ پولیگرافک ٹیسٹ کرنا ہے، اور کہاں کرنا ہے جی؟ لاہور جا کر کرنا ہے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ اگر آپ کے لیے اتنا ہی ضروری تھا یہ پولیگرافک ٹیسٹ، اور آپ کے لیے فون برآمدگی اتنی ضروری تھی، تو اب تک آپ نے دیر کس بات کی ہے؟ چلیں جی، آپ کہتے ہیں فون برآمدگی کے لیے ہمیں بندہ چاہیے، بندہ آپ کے پاس تھا، پہلے بھی 2 روز رہا، پھر بعد میں بھی 2 روز رہا، اور پھر ہسپتال کے بھی 2 روز آپ شامل کر لیں، کیونکہ اس میں بھی آپ کے پاس ہی تھا نا، آپ کے پاس تھا، کوئی پی ٹی آئی کے پاس نہیں تھا۔ یا پی ٹی آئی کے تو وکلاء کو بلکہ اسپتال میں ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ عمران خان صاحب اسپتال میں ملنے کے لیے گئے، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اسلام آباد پولیس اتنی بضد تھی، اور اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جس طرح پرسنل ہو گئی ہوئی ہے وہ شہباز گل کے ساتھ۔ تو تب کیا آپ نے وہ فون برآمد نہیں کیا؟ اور اس فون میں سے آپ نے تلاش کیا کرنا ہے؟ اگر ابھی تک آپ کو نہیں ملا ہے تو جس کا وہ فون ہے، یعنی کہ شہباز گل، اور اگر اس میں کچھ ہے تو کیا ابھی تک انہوں نے چھوڑا ہوگا؟ کامن سینس ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کا فون برآمد کروانا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، مرضی کا فون برآمد کروانا ہے، جس میں آپ نے خود سے ڈیٹا ڈالنا ہے، اور پھر آپ نے نکال کر دکھانا ہے، اور آپ نے کہنا ہے دیکھو ہم نے پکڑ لیا، یہ بھارتی ایجنٹ ہے، یہ بھارت سے اس کے تعلقات ہیں۔ جس طرح کہ ابھی رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ جو پارلیمنٹ لاجز میں ان کے کمرے پر لے کر گئے تھے نا انہیں، مطلب یہ وہی شہباز گل ہیں جن سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، جو میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے ہیں، جو جب عدالت میں ان کو لایا گیا 2 روزہ، یہ جو سابقہ یہ موجودہ 2 روزہ ریمانڈ تھا فزیکل جو اب ختم ہوا ہے، ان کو عدالت لایا گیا تو ان کو بڑا کپڑے میں ڈھانپ کے چھپا کے کہ کسی سے بات نہ کر سکیں، کوئی ان کا چہرہ نہ دیکھے، شاید اس لیے نہ دیکھے کہ نظر لگ جائے گی۔ نظر نہیں لگے گی اس لیے کہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی حالت کیا ہے۔ کیا بہت زیادہ ان کو سیڈیٹیوز تو نہیں دیے گئے، جو کہ لگ بھی رہا تھا ان کی اس ویڈیو سے کہ وہ بہت زیادہ ان پر سیڈیٹیوز کا اثر ہے، کیونکہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کچھ ایسا ہی بتا رہی تھی۔ تو شہباز گل وہی شہباز گل ہیں، ان کو شام میں پھر رات میں لے کر جایا جاتا ہے پارلیمنٹ لاجز۔ پہلے سے ہی میڈیا کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، پوری تیاری سے جاتے ہیں، اور یہ تیاری اس لیے بھی ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم جو تلاش کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا، تو اس لیے تیاری سے لے کر گئے کہ اگر نہ تیاری ہوتی تو میڈیا کو ساتھ لے کر جانے کا انہوں نے چانس نہیں لینا تھا، کہ اگر میڈیا کو ساتھ لے گئے تو بے عزتی ہوگی، مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، مزید اسلام آباد پولیس کی بدنامی ہوگی، مزید آئی جی پولیس اسلام آباد کی بدنامی ہوگی، مزید ڈی آئی جی پولیس اسلام آباد کی بدنامی ہوگی، مزید انٹیریئر منسٹری کی اور انٹیریئر منسٹر کی بدنامی ہوگی۔ تو میڈیا کو تبھی ساتھ لے کر گئے کہ جب ان کی پہلے سے تیاری تھی، اور انہوں نے جو وہاں پر خود سے رکھا ہوا سیٹلائٹ فون تھا، کیونکہ خود سے ہی رکھا ہوا ہوگا نا، کیونکہ اگر آپ میڈیا کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو ایک پورا ایک سیٹ پلان ہے یہ، اور وہاں جا کے جو سیٹلائٹ فون ملا، اس سیٹلائٹ فون کے بارے میں کہتے ہیں، اور پھر اسلحہ بھی تھا، اور کہتے ہیں جی اس کا لائسنس نہیں ہے، اور سیٹلائٹ فون پہ کہتے ہیں جی یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ بھارت سے ان کے کنیکشنز تھے۔ واہ، کمال ہو گیا۔ مطلب الزام بھی وہ لگایا جا رہا ہے کہ جس میں تمام حدیں پار کر رہے ہیں آپ، اور ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس طریقے سے کی جا رہی ہیں کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ کسی شہر میں رہتا ہو یا کسی دیہات میں رہتا ہو، سب کو سمجھ آ گئی۔ اور پچھلے 4 مہینے میں جو گورنمنٹ نے کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے، وہ سب کو بڑے اچھے سے سمجھ آ رہا ہے۔ میں نے ایک عام آدمی سے ملاقات کی ہے 17 جولائی کے الیکشن سے پہلے، اور اس سے جب گپ شپ ہوئی، ایک چوکیدار تھا، اور وہ کہتا ہے جی دیکھیں یہ انہوں نے 17 جولائی کے الیکشنز ہیں نا، تو الیکشنز میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور ان کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، تو 17 جولائی سے پہلے انہوں نے یہ پیٹرول سستا کر دیا ہے، ڈیزل سستا کر دیا ہے، تاکہ لوگ ذرا خوش ہوں گے اور پھر ہمیں ووٹ پڑیں گے۔ لیکن وہ سب کرنے کے باوجود بھی 17 جولائی کو ووٹ نہیں پڑے تھے۔ تو آج کی جو یہ سارے دن کی ڈیولپمنٹ تھی، اس میں شہباز گل کو لے کر یہ اسلام آباد پولیس کی ایک اور کوشش تھی کہ 7 روزہ جسمانی ریمانڈ مل جائے، اور وہ عدالت سے نہیں ملا، انکار ہو گیا، اور ان کو اب اڈیالہ جیل بھیجا گیا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ پھر وہ جوڈیشل ہو گئے ہیں، اور اب پولیس ہاتھ ملتی رہ گئی ہے۔ پولیس کے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ جو انہوں نے کرنی تھی انویسٹیگیشن، انٹیروگیشن کرنی تھی، وہ انٹیروگیشن ایک طرح سے دیکھا جائے تو مکمل ہو چکی ہے۔ اور شہباز گل نے نکلتے ہوئے عدالت سے جو بات کہی وہ سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمیل فاروقی کا ساتھ دو، اب ہر کسی کو ننگا نہ ہونے دو، اور یہی کام ہوتا آ رہا ہے۔ شہباز گل کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، جمیل فاروقی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ جمیل فاروقی نے بھی یہ بات بار بار دہراتے ہوئے کہا کہ مجھے برہنہ کر کے، ننگا کر کے مجھ پر ٹارچر کیا گیا، مجھے تھپڑ مارے گئے، مجھ پر تشدد کیا گیا، ماں بہن کی گالیاں دی گئیں، اور پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ رو کیوں پڑا، وہ کیوں نہ روئے؟ ہر شخص جب آپ
کچھ چیزیں آپ کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں. جمیل فاروقی کی اس دنیا میں نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں, اور جب ان کو ان کے والد اور والدہ کی اس طرح سے کہہ کے باتیں کی جائیں گی, گالیاں دی جائیں گی, تو کون کیسے برداشت کرے گا, کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ تو جمیل فاروقی کا جو ریاکشن تھا وہ بالکل نیچرل تھا. ان کو بھی فزیکل ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ فزیکل ریمانڈ کس لیے ہے. جمیل فاروقی سے آپ نے کیا برآمد کروانا ہے؟ جمیل فاروقی کی تو ایف آئی آر جو ہے اس کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے, بالکل فارغ ہو گئی ہے. گو کہ کچھ پولیس نے ایک اضافی شک ڈال دیا. پولیس کی بھی جو انٹینشنز ہیں نا وہ آپ کے سامنے کھل کر آ چکی ہیں. یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے کہ اسلام آباد پولیس کس طرح سے جانبدار ہو چکی ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہی ہے اور پارٹی بن چکی ہوئی ہے اور پرسنل ہو چکی ہے. جو میں نے پہلے کہا کہ ایک اضافی شک ڈال دی گئی جمیل فاروقی کی ایف آئی آر میں, اور پھر جج صاحب کے سامنے ان کے پاس کوئی جواب دینے کو تھا نہیں. جو جمیل فاروقی کے وکلاء تھے انہوں نے جو دلائل دیے وہاں پر, ان کے دیے گئے دلائل پر پولیس, اسلام آباد پولیس بالکل خاموش تھی, چپ ہو گئی تھی. ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا, اس لیے کیونکہ ان کا کیس کمزور ہے. اور جو بنیاد رکھی گئی تھی جمیل فاروقی کی ایف آئی آر کی, اس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے شہباز گل کو لے کر یہ الزام لگایا اپنے ویڈیو لاگ میں, لیکن جو لگائے گئے الزامات ہیں شہباز گل پر, ان پر شہباز گل نے, یعنی کہ جنسی تشدد والی بات, اس پر شہباز گل نے نہ تو خود کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے اور نہ ہی شہباز گل نے کوئی ایسی ریٹن درخواست دی ہے کہ جی میرے ساتھ یہ جنسی اسالٹ ہوا ہے. لیکن جب ان کو پارلیمنٹ لاجز لے کر جایا گیا تو وہاں پر ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ پہ جنسی اسالٹ ہوا ہے, تو انہوں نے کہا جی بالکل ہوا ہے. تو یہی بات بنیاد بنا کر کہ جی شہباز گل نے خود نہیں کہا, تو جمیل فاروقی نے اپنے ویڈیو لاگ میں کہا, تو اس کو بنیاد بنا کر ان پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی اور پھر اس کے بعد ان کو فزیکل ریمانڈ پر لے کر گئے. اب ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ تم سے یہ کس نے کہا تھا, بتاؤ وہ کون ہے. تو اس سے پہلے تو حامد میر صاحب یہ باتیں کہہ چکے ہیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ, تو پھر اس طرح تو ایف آئی آر حامد میر صاحب پر بھی ہونی چاہیے تھی. اور جمیل فاروقی کا ساتھ دینا یقیناً بہت ضروری ہے, اور تمام جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کو ساتھ دینا چاہیے اور خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ معاملہ اس کا ہے, وہ جانے اس کی درد سر, میرا کیا اس سے لینا دینا, میرا کیا اس سے تعلق. اس پر سب کو مل کر جو ہے وہ جمیل فاروقی کا ساتھ دینا چاہیے. اور آخر میں عمران خان صاحب کی طرف سے فیصلہ سامنے آیا ہے کہ کل ان کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے اس کی مدت مکمل ہو رہی ہے, اور کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ ایف آئی آر جس پر انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت دفعہ 7 لگائی گئی تھی اور ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا ایک فارمر پرائم منسٹر کو, جس پر پوری دنیا کا ریاکشن آیا, تمام دنیا کے اخبارات میں یہ خبر چھپی, اور یقیناً ہمارے لیے بہت ہی افسوس اور شرمندگی کا مقام ہے, ہمارے لیے بدنامی ہوئی ہے ہماری, کہ انٹرنیشنلی سرخیاں لگ رہی تھیں کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان چارج ود ٹیررزم. مطلب آپ سوچئے ذرا اس کا امپیکٹ کیا کریٹ ہو رہا ہوگا. ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہیں عمران خان صاحب, صرف پاکستان میں ہی ان کو لوگ نہیں جانتے بلکہ پوری دنیا میں جانتے ہیں, تو اس کا رد عمل تو آنا تھا. لیکن یہ ساری کارروائیاں کرنے والے جس متعلقہ تھانے میں وہ جو میجسٹریٹ صاحب ہیں, علی صاحب ہیں, کہ جن کے کہنے پر یہ ساری ایف آئی آر وغیرہ درج ہوئی عمران خان صاحب کے خلاف, اور پھر اس پہ یہ دفعہ بھی انسداد دہشت گردی کی دفعہ بھی لگی, تو ان کو شاید اس وقت اس کی امپلیکیشنز کا پتہ نہیں تھا, لیکن اب ڈیفینیٹلی پتہ چل چکا ہے. میری نظر میں تو کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ معاملہ ٹھہر ہی نہیں سکے گا اور اس ایف آئی آر کو خارج کر دیا جائے گا. اور عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اور دلیرانہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں خود پیش ہوں گے. اب اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب تو یہی کہیں گے کہ جی وہ وہاں پر پیش ہو رہے ہیں, ہم ان کو وہیں سے گرفتار کر لیں گے, لیکن وہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ پیش ہو رہے ہیں بلکہ میرے اندازے کے مطابق یہ ایف آئی آر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں خارج ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی جی اس ویڈیو لاگ سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.